السلام علیکم۔ کئی رشتے اس لیے ختم ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کئی ایسی باتیں سوچ لیتے ہیں جو کبھی ہوئی ہی نہیں ہوتی۔ ہم اپنے ذہن میں کچھ سوالات کرتے ہیں، پھر خود سے ہی ان کے جوابات گھڑتے ہیں اور پھر انہی جوابات پر یقین کر کے اپنے رویے بدل لیتے ہیں۔ یہ ذہن کا ایک جال ہے جہاں ہمارا لاشعور حقیقت سے زیادہ قیاس آرائیوں پر یقین کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے جواب دیر سے دیا تو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ ہمیں نظر انداز کر رہا ہے۔ کسی نے اگر ملنے سے معذرت کر لی تو فوراً ذہن میں سوچ ابھری کہ اب ہم اس کی ترجیحات میں نہیں رہے۔ ایسے بے شمار خیالات ہم آہستہ آہستہ حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک خوبصورت تعلق شک، بدگمانی اور خاموشی کے نظر ہو جاتا ہے۔ جو ایک دوست کو بڑی چاہت کے ساتھ ملنے گئے، اس کا رویہ بدلا ہوا دیکھا، ہم نے خود ہی فرض کر لیا وہ ہم سے ناراض ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہو، بیوی نے کوئی بات کہہ دی تو ہم نے اس میں پوشیدہ طنز تلاش کیا، ہو سکتا ہے وہ محض گفتگو کر رہی ہو۔ آفس میں اگر باس نے گھور کر دیکھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں شاید وہ ہماری کارکردگی سے ناخوش ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور معاملے میں پریشان ہو۔ یہ سب مینٹل پروجیکشنز ہیں، یعنی ہم اپنی سوچ کے مطابق کسی بھی چیز کا مفہوم نکالتے ہیں۔ اس کا نتیجہ بلا وجہ کی ناراضگیاں اور بگڑتے ہوئے رشتے ہوتے ہیں، اور انسان ذہنی دباؤ کا بھی شکار رہتا ہے۔ ایسی غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے کسی بھی سوال کا جواب خود سے نہ گھڑیں۔ کسی کا بھی رویہ بدلا ہو تو اس سے براہ راست بات کرنی چاہیے، نہ کہ قیاس آرائی۔ اپنے خیالات کو چیلنج کرنا چاہیے، خود سے پوچھنا چاہیے کیا میرے پاس کوئی ثبوت ہے یا میں خود سے اندازہ لگا رہا ہوں۔ رابطے بحال ہونے چاہیے، بول چال ترجیحات میں ہونی چاہیے، خاموشی کو کبھی بھی غلط فہمی نہیں بننا دینا چاہیے، ذہن کا برتن بڑا ہونا چاہیے، ہر معاملے میں دوسروں کو سمجھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ کھل کے بات کرنی چاہیے۔ بھائی کیا مسئلہ ہے، بتا تو صحیح، نہ کہ صرف اپنی رائے کو حتمی مانے۔ زندگی کے رشتے بہت ہی نازک ہوتے ہیں، انہیں اپنی ہی سوچ اور غلط فہمیوں سے نہیں توڑنا چاہیے۔ یقین جانیے حقیقی خوشی اسی وقت آتی ہے جب ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔